بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ آج ہم ان میں سے ایک پیغمبر جو ان کی طرف آئے، حضرت شمعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور یہ لوگ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد توحید کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے، اور انہوں نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر لیں اور بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی۔ اسی دوران بہت سے انبیاء ان کو تنبیہ اور روکتے رہے، لیکن وہ شرک سے باز نہ آئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کبھی ان پر قوم عمالقہ قابض ہو جاتی تو کبھی ان پر فلسطینی قابض ہو جاتے، اور کبھی ارامی۔ بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش کا دور تھا۔ ان میں نہ کوئی نبی تھا اور نہ کوئی سردار۔ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم میں ایک جابر ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا، جس کا نام جالوت تھا۔ ان کی آبادیوں پر حملہ کر کے قابض ہو گیا، اور بہت سے سرکردہ سردار قتل کر دیے گئے، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد کو قید کر کے غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل جب وادی طے سے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں نکلے تھے تو ان کے ساتھ تابوت سکینہ بھی تھا۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ اور ہارون کے پیراہن تھے، پگڑی، پوشاک اور تورات کا اصل نسخہ تھا۔ ان کا مرتبان اور دیگر انبیاء کرام کے معتبر اشیاء اس میں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل کا اعتقاد تھا کہ جب تک یہ صندوق ان کے درمیان ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، لیکن فلسطینی مشرکین نے ایک جنگ کے دوران بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر بیت جندون نامی ایک مندر میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے ایک بڑے بت جندون کے نام سے مشہور تھا۔ اس بت کا دڑ مچھلی کی طرح اور سر انسانی شکل سے مشابہ تھا۔ حضرت حسن بصری کے مطابق مصر میں آج بھی ایک آبادی شہر جدون کے نام سے آباد ہے، اور غالب امکان ہے کہ جدون کا مندر اسی آبادی میں واقع تھا۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل اسقلان اور اہل غزن نے ان سے یہ تابوت چھین کر انہیں ایسا کر دیا گیا تھا جیسے چروائے کے بغیر بکریاں۔ بنی اسرائیل طالوت بادشاہ کی زیر نگرانی ایک ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے۔ خاندان نبوت کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچا تھا سوائے ایک غریب عورت کے جو حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شمعیل رکھا گیا۔ شمعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں اسماعیل کا مطلب بنتا ہے، اور والدہ کی خواہش تھی کہ شمعیل تورات کی عالم بن کر بنی اسرائیل کو تعلیم دیں، اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک بنی اسرائیل کے نیک اور صالح اور عالم شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا، اور آپ بہت ہی جلد تورات کے عالم و فاضل شخصیت کے طور پر ابھرنے لگے، اور پھر بنی اسرائیل کے لیے شمعیل کی صورت میں ایک عالم و فاضل شخصیت کسی صورت کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا فرمائی اور انہیں ان کی رہنمائی کے لیے مقصد کر دیا، اور حضرت شمعیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان وحدت و نصیحت، حق کی تلقین شروع کی، اور دوسرے بادشاہوں کی مصیبت اور تنگ دستی کی وجہ سے حضرت شمعیل علیہ السلام کی بات سننے پر انہیں مجبور کر دیا۔ بنی اسرائیل انہیں اپنا خیر خواہ، نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ جو سردار اور بادشاہ تھا وہ ان میں انتظامی امور چلاتے تھے،
اور ان میں قاضی اور منصب کا انتظام ان میں نبی یا ان کے مقرر کردہ کوئی شخص انجام دیتے تھے۔ تو گویا اس طرح تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور دینی و عدالتی تمام امور نبی کے ذمہ تھے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ علیہ السلام کا حسب نسب یوں تحریر ہے: شمعیل بن بانی، بالی بن علقمہ بن یرخام بن یہوب بن دہو بن صوف بن علقمہ بن مباعث بن عموسہ بن عزایا۔ علامہ جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت یوشع بن نون اور حضرت شمعیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان 460 سال کا فاصلہ تھا۔ واللہ عالم۔ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں، مصیبتوں اور زبردستی کرنے سے تنگ آ چکے تھے۔ جب کسی کا دل چاہتا ان پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا عام بات تھی۔ حضرت شمعیل علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور تبلیغ سے ان کی غیرت ایمانی کچھ جاگی، تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شمعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مسلط کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، تو پیغمبر نے کہا کوئی عجب نہیں کہ جب آپ کو جہاد کے لیے کہا جائے تو آپ پہلو تہی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بیوی بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ اور حضرت شمعیل علیہ السلام وعدہ خلافی اور ان کی وفا سے بخوبی واقف تھے۔ تو حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تم پر ایک بادشاہ مسلط کر دوں تو تم جہاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگے اور بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کرو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے بڑوں سے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر سے نکل کر ایک وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ رسوا اور ذلیل، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور اگر بادشاہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت شمعیل علیہ السلام کو ہر طرح سے تسلی اور اعتماد دلا دیا۔ تو انہوں نے دعا فرمائی تو ان پر وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ پر بنی اسرائیل میں سے ہی ایک جسمانی علمی شخص کو آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے اور بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اس کا نام طالوت ہے۔ بنی اسرائیل طالوت کا نام سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک امیر کو ان پر بادشاہ مسلط کیا جائے گا، اور انہوں نے حیرت سے کہا کہ طالوت ہم کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک غریب شخص ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ان کو بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم حقدار ہیں اور ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور بادشاہ کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور انہیں علم بھی بہت بخشا ہے، اور وہ تم میں طاقتور بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ حضرت شمعیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا،
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور تمہارے لیے طالوت کو ہی تمہارا بادشاہ چنا ہے، جو علم میں اور طاقت میں تم سب سے بہتر ہے۔ حضرت اکرمہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑے کا کام کرتے تھے، تو اس وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو بہت غریب ہے، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ ان میں جو بھی نبی آئے تھے وہ اہل لاوی میں سے تھے، جبکہ بادشاہ اہل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق اہل بنجامین سے تھا۔ علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طالوت کا حسب نسب یوں بیان فرمایا ہے: طالوت بن کیش، عقیل بن سارو بن طہورت بن نفی بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے ایک شرط لگائی اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ سچ ہے کہ انہیں حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بادشاہت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے ایک صندوق ان کے پاس آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو ان میں تمہارے لیے خدا کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور اس میں اور چیزیں بھی ہوں گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ یہ تابوت سکینہ تھا جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں مذکور ہے کہ فلسطینیوں نے اس تابوت سکینہ کو جدون کے بت خانے میں رکھ دیا تھا، اور جب لوگ اپنے مندر میں داخل ہوتے تو دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ ان کے معبود یعنی پتھر اوندے پڑے ہوتے تھے، تو وہ اسے سیدھا کرتے، اور جب دوسرے دن واپس آ کر دیکھتے تو دوبارہ وہ منہ پر اوندے گرا پڑتا تھا۔ پھر ان کے شہر میں چوہے پیدا ہو گئے اور انہوں نے ان کے مال و اسباب اور دولت کو اور اناج کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس سے ایک بیماری پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا، اور پھر اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سے نجومیوں اور کاہنوں کو اکٹھا کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو، اور کہا کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور انہیں بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ گائیں اس صندوق کو لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی طرف چل دیے، اور پھر یہودی اس صندوق کو بڑے احترام کے ساتھ لے گئے۔ تاہم قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اس صندوق کو بڑے احترام کے ساتھ بنی اسرائیل میں پہنچایا، اور جب بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ بچی، اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو قبول فرما لیا۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے ظالم بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، اور وہ جب بنی اسرائیل کو لے کر نہر اردن کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش اس نہر کے پانی سے کرنے والا ہے کہ جو شخص اس نہر میں سے سیر ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا، اور کوئی شخص اس نہر میں سے چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر کے قریب پہنچے تو چند افراد کے بغیر سب لوگوں نے پانی پی لیا، اور پھر کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس طرح غالب اکثریت حضرت طالوت علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئی، اور دوسرے لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق طالوت علیہ السلام کی تعمیل کی تھی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اللہ کے حکم سے ان کی تعداد مفسرین نے 313 بیان فرمائی ہے۔
حضرت ابو اسحاق سے روایت کی گئی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بدری لوگوں کی تعداد طالوت کے سپاہیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر جب طالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے اور دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر، اللہ تعالیٰ نے طالوت کی فوج کو ان پر فتح نصیب فرمائی، تو داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی اور بادشاہت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں ایک جوان فوجی کی حیثیت سے تھے جو ان کے لشکر میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت اپنے قوم کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اپنی سلطنت میں بھی داخل کر لوں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے عزم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آرا ہوئیں، ایک طرف کفار کی بہت زیادہ تعداد تھی اور دوسری طرف اہل ایمان کی 313 تعداد تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لشکر میں سے آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک تھا اور بہت لمبے اور طاقتور جسم کا مالک تھا، اور اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک حقیر نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا کہ جا واپس چلا جا، میں تمہارا قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا لیکن میں تمہارا قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے گلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری طاقت سے جالوت کی طرف پھینکے، جو کہ جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شمعیل علیہ السلام کی کوششیں اور محنت رنگ لے آئیں اور یوں بنی اسرائیل کو طویل مدت کے بعد فتح نصیب ہوئی، اور اس فتح کے کچھ عرصے بعد حضرت شمعیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور مورخین کے بارے میں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ ان جیسی بہترین اور خوبصورت اور علم والی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔